کراچی میں خوف کے سائے چھٹنے لگے، دہشت کی علامت بابا لاڈلا 2 ساتھیوں سمیت لیاری مقابلے میں ہلاک۔ بدنام زمانہ گینگسٹر کو 6 گولیاں لگیں، پوسٹ مارٹم کے بعد لاش ورثاء کے حوالے۔ گھر والوں کا چھوٹو، باہر والوں کے لیے بڑا ڈان۔ بابا لاڈلا نے عبد القدوس بن کر پاکستانی شناختی کارڈ بنوایا، اسلام کے نام سے ایرانی شہریت لی، جعلی دستاویزات دنیا نیوز پر۔ بابا لاڈلا جیسے بتوں کو گرا کر خوشی ہوتی ہے، آئی جی سندھ کہتے ہیں آصف علی زرداری کے قریبی دوست انور مجید کے کیس کی میرٹ پر تفتیش کی۔ سکھر میں پولیس گردی، اہلکار اپنے خلاف احتجاج کرنے والوں کے لیے گلو بٹ بن گئے۔ لاٹھی چارج سے کھوسا برادری کے کئی افراد زخمی، گاڑیوں کی توڑ پھوڑ، 15 مظاہرین گرفتار۔ خریدار امجد شیخ جو ہے اس نے 1 کروڑ کی ڈیمانڈ کی کہ ڈاکو کو دو، آپ اپنے مغوی وہاں سے برآمد کریں۔ ہمارے بچے مغوی کیے گئے ہیں۔ سندھ سرکار نے عدالتی فیصلے کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے، مشیر دھڑا دھڑ مستعفی، مولا بخش چانڈیو، سعید غنی اور عبد القیوم سمرو نے عہدے چھوڑ دیے۔ محمد زبیر سندھ کے 32ویں گورنر بن گئے، تقریب حلف برداری میں شیر آیا کے نعرے، عہدہ سنبھالنے کے بعد مزار قائد پر حاضری، مدعو نہ کرنے پر لیگی کارکنوں کا احتجاج۔ پاکستان نے حسین حقانی کو ملک مخالف سرگرمیوں میں ملوث قرار دے دیا، قومی مفاد کو نقصان پہنچانے کی مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں حافظ سعید کی نظر بندی پاکستان کا داخلی معاملہ ہے، مودی سرکار زبان بند کرے۔ آزادی کی تحریکوں کو دہشت گردی سے ملایا نہیں جا سکتا، ہر داڑھی والا مرد اور حجاب والی عورت دہشت گرد نہیں۔ چودھری نثار کہتے ہیں امریکی صدر کے احکامات نے مسلمانوں کو منفی پیغام دیا۔ ٹرمپ نے آنکھیں دکھانا شروع کر دیں، ایران کو میزائل تجربے پر نوٹس دینے کی تیاری، انسداد شدت پسندی پروگرام کا نام بدل کر انسداد اسلامی شدت پسندی رکھنے کا منصوبہ۔ سابق جج کی اہلیہ تشدد کی ذمہ دار اور راجہ خرم علاج میں غفلت کے مرتکب قرار، طیبہ کیس کا حتمی چلان اسلام آباد کی عدالت میں جمع۔ موت کے بعد انصاف کس کام کا، لاہور ہائی کورٹ نے سرگودھا کے سزائے موت کے قیدی سید رسول کو مرنے کے 2 سال بعد باعزت بری کر دیا۔ عوام کو پیاری سستی سواری، اسلام آباد میں بھی حکام کو کھٹکنے لگی، آن لائن ٹیکسیوں کی پکڑ دھکڑ، سندھ میں اوبر اور کریم کو عارضی رعایت، کراچی پولیس ٹیکسی ڈرائیورز کو ہراساں کرنے میں ملوث۔ پولیس والے وہ پکڑ رہے ہیں ہمارے کو، تو اس وجہ سے تھوڑی سی ٹینشن ہو رہی ہے، اس وجہ سے نکال بھی نہیں پا رہا ہے گاڑی ہم لوگ، ایسا ہی چل رہا ہے کہ کوئی کام ہی نہیں ہو رہا ہے بالکل۔ لاہور کے میو اسپتال میں غیر قانونی سٹنٹ کیس، ایف آئی اے نے 5 رکنی تحقیقاتی کمیٹی بنا دی، ایف آئی آر میں نامزد 2 ملزموں نے ضمانت کرا لی۔ غیرت کے نام پر بے غیرتی کی ایک اور مثال، لاہور میں پنچایت کے دوران بھائی نے فائرنگ کر کے بہن کو مار ڈالا، ملزم فرار، گرفتاری کے لیے چھاپے۔ 4 پستول اور 2 رائفل کی چوری پر سزا، 50 لاکھ روپے یا 6 بیٹیاں بنی، تونسا شریف میں پنچایت کا انوکھا فیصلہ، متاثرین کا احتجاج۔ سیالکوٹ میں شادی کی آڑ میں نازیبا ویڈیو بنانے کا گھناؤنا دھندا، دنیا نیوز کی خبر پر متاثرہ خواتین کا مطالبہ منظور، کیس کی انکوائری خاتون افسر کے سپرد۔ اسپیشل ٹرین کے ساہیوال پہنچتے پہنچتے ہو گیا کمال، کول پاور پلانٹ کا 22 ٹن کوئلہ غائب، پوری بوگی خالی، کالا سونا زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا، چینی حکام چکرا گئے، تحقیقات کا آغاز۔ چارسدہ بڑی تباہی سے بچ گیا، 4 دہشت گرد گرفتار، اسلحے کی بڑی کھیپ، پولیس کی وردیاں اور بیجز برآمد۔
دنیا نیوز کی خبر کا اثر، ناخلف اولاد کے ہاتھوں در بدر ماں کو چھت مل گئی۔ بحریہ ٹاؤن ٹیم کی نوشر و فیروز احمد، شریفہ بیوی کو علاج کے بعد اولڈ ہوم منتقل کیا جائے گا۔ میگا کرپشن سکینڈل، مشتاق رئیسانی سے پری بارگین مشکوک قرار۔ اسے بارگین کہتے ہیں، ضبط مال میں پری بارگین نہیں ہو سکتی۔ چیئرمین نیب کے خلاف موضوع کیس بنتا ہے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس۔ پنجاب میں اعلیٰ افسروں پر نوازشات کی بارش، ریٹائرمنٹ کے بعد مفت بجلی، گیس، پیٹرول اور ٹیلی فون کی سہولت، اضافی مراحت دینے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ پنجاب اسمبلی میں ڈپٹی کمشنرز کا نظام بحال کرنے کا قانون منظور، اپوزیشن کی تمام ترامیم مسترد، حزب اختلاف کا ہنگامہ اور واک آؤٹ۔ حریت رہنما سید علی گیلانی کی طبیعت ناساز، اسپتال داخل۔ پاکستانی ہائی کمشنر عبدالباسط نے فون کر کے خیریت دریافت کی۔ فرض کا احساس نہ ملک کی عزت کا پاس، سیاستدان بانی پاکستان کی مثال بھول گئے۔ بابا قوم نے 1939-40 میں 8,250 اور شاعر مشرق نے 1,450 روپے ٹیکس دیا، تفصیلات سامنے آ گئیں۔ سرفراز بھی بن گیا دھوکے باز، فیس بک پر ساتھ جینے مرنے کی قسم کھائی، رقم ہتھیائی اور پھر شاید عشق میں مبتلا چینی خاتون لاہور پہنچ گئی، فراڈ کا مقدمہ درج کرانے کی استدا۔ تنخواہ دار طبقہ بھی ایف بی آر کے ریڈار میں آ گیا، آڈٹ کا آغاز، نوٹس جاری کرنا شروع کر دیے گئے۔ کراچی کے چڑیا گھر کی قسمت جاگ گئی، جانوروں کو پنجروں سے نکال کر آزاد ماحول دینے کا فیصلہ، جدید سہولیات سے آراستہ کرنے کے منصوبے پر کام کا آغاز۔ روشن میری تربت کو للہ سا کرنا، جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ وہاب ریاض کے والد کا سوئم، نعت پڑھتے ہوئے معروف کرکٹر کی آنکھیں نم، نامور شخصیات کی شرکت احصال ثواب کے لیے قرآن خوانی۔ عمر کا نہیں، فٹنس اور پرفارمنس کا مسئلہ ہے، مصباح الحق کہتے ہیں پی ایس ایل میں فیصلہ ہو جائے گا آئندہ کھیلنا ہے یا نہیں۔ اور رمیز راجہ نے فلمی دنیا میں قدم رکھ دیا، سابق کپتان اور کمنٹیٹر فلم بنائیں گے، اداکاری کے جوہر بھی دکھائیں گے۔ بلٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ کراچی میں خوف و دہشت کی علامت، لیاری گینگ وار کا سرغنہ، لوگوں کو قبروں تک پہنچانے والا نور محمد عرف بابا لاڈلا آج خود قبر میں جا پہنچا۔ بابا لاڈلا کی رینجرز کے ساتھ مقابلے میں ہلاکت سے تدفین تک کیا کچھ ہوا، بتا رہے ہیں کراچی سے بابر سلیم اپنی اس رپورٹ میں۔ لیاری کا ڈان لیاری میں ہی مارا گیا۔ نور محمد عرف بابا لاڈلا جمعرات کی صبح رینجرز کے ساتھ ایک خفیہ اطلاع پر مارے جانے والے چھاپے کے دوران ہلاک ہوا۔ لیاری گینگ وار کے بااثر ترین کردار کی ہلاکت کی خبر لیاری سمیت شہر بھر کے لوگوں کے لیے اطمینان اور سکون کا باعث بنی۔ ترجمان رینجرز کے مطابق بابا لاڈلا اپنے رہائشی علاقے پھول پتی لین میں دیگر 2 کمانڈروں سکندر عرف سکو اور یاسین کے ساتھ موجود تھا، اور رینجرز کو دیکھتے ہی اس نے فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہونے کی کوشش کی، لیکن ہر بار بھاگ جانے والا بابا لاڈلا اس بار فرار نہ ہو سکا۔ بابا لاڈلا اور اس کے ساتھیوں کی لاش کو پہلے سول اسپتال اور پھر چھیپا کے سرد خانے منتقل کیا گیا۔ ڈاکٹرز کے مطابق بابا لاڈلا کو جسم کے مختلف حصوں میں 6 گولیاں لگیں۔ بابا لاڈلا اور اس کے ساتھیوں کے خلاف رینجرز سے
के मुकाबले के 5 मुख्तलिफ मुकदमात थाना सिटी में दर्ज किए गए हैं, जिनमें इंसदाद दहशतगर्दी, बारूदी मवाद रखने और गैर कानूनी असलहे की बरामदगी की दफात शामिल की गई हैं। तफ्तीशकारों ने बाबा लाडला की ईरानी और पाकिस्तानी शिनाख्ती दस्तावेजात भी बरामद कर ली हैं। नूर मोहम्मद उर्फ बाबा लाडला के जाली पाकिस्तानी शिनाख्ती कार्ड पर इसका नाम अब्दुल कुद्दूस, जबकि ईरानी शिनाख्ती दस्तावेज पर खुदादाद नाम दर्ज है। दोनों शिनाख्ती दस्तावेजात को केस प्रॉपर्टी का हिस्सा बनाया जा रहा है। बाबा लाडला और इसके साथियों की नमाज जनाजा लियारी जनरल अस्पताल के नजदीक पढ़ाई गई, जिसके बाद लोगों की जिंदगियों को खत्म करने वाला गैंग वॉर सरगना मोच को कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया, जहां इसकी कब्र हर जराइम पेशा और जालिम के लिए इबरत की कहानी सुना रही है। साथी रिपोर्टर नवीद कमाल, शामिर खान और कैमरा टीम के साथ बाबर सलीम, दुनिया न्यूज, कराची। तो यूं कहिए कि बुरे का अंजाम कभी भला हुआ नहीं। लियारी गैंग वॉर के कई किरदारों ने जुर्म की दुनिया में अपना नाम कमाया, दहशत और बर्बरियत की अलामत तक रहे, लेकिन बिलाखिर अपने अंजाम को ही पहुंचे और दूसरों के लिए इबरत का निशान छोड़ गए। नवीद कमाल ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए वो देख ले। लियारी गैंग वॉर की कहानी तकरीबन निस्फ सदी पर मुहित है। शहर के कदीम इलाके में मुतवस्सित जिंदगी के साथ जुर्म भी पलता रहा। कभी शीशनाग ने अपना खौफ जमाए रखा तो कभी मजीद स्पीड दहशत की अलामत बना। लेकिन गैंग वॉर का बाकायदा आगाज तब हुआ जब लाल मोहम्मद उर्फ लालू के हाथों जराइम की तरबियत पाने वाले अरशद पप्पू और रहमान बलोच अलहदा हुए। एक ही जुर्म में दोनों इकट्ठे जेल गए, लेकिन हाजी लालू ने बेटे अरशद पप्पू को छुड़ा लिया और रहमान की जमानत के लिए पैसे न दिए। रहमान डकैत बाहर आया और अपना अलग ग्रुप बना लिया। फिर लियारी में पैदर पै दहशतगर्द पैदा होते गए। रहमान डकैत और अरशद पप्पू की लड़ाई में सैकड़ों लोग मारे गए। रहमान बलोच 2006 में मुबैना मुकाबले में मारा गया तो जहर बलोच को जानशीन बना दिया गया। अरशद पप्पू मुखालफिन के हाथों 2012 में इबरत अंगेज अंजाम से दो चार हुआ। गैंग वॉर का एक और किरदार जब्बार उर्फ झेंगो 2014 में कराची से बलूचिस्तान जाते हुए पुरस्कार तौर पर हलाक हुआ। इसके अलावा रेंजर्स और पुलिस मुकाबलों में कई अहम गैंग वॉर कारिंदे भी मारे जा चुके हैं। आज लियारी गैंग वॉर के सरगना नूर मोहम्मद उर्फ बाबा लाडला की हलाकत से गैंग वॉर की नगरी का एक और बाब बंद हो गया। नवीद कमाल, दुनिया न्यूज, कराची। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट के फैसले के बाद सिंध काबीना में शामिल मुशीरों और मुआविनीन खुसूसी ने इस्तीफे देना शुरू कर दिए हैं, जबकि 3 मुशीर और 8 मुआविनीन खुसूसी को ओहदे से हटाए जाने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इस हवाले से देखते हैं कराची से तारिक अजीज की रिपोर्ट। सिंध हाई कोर्ट के फैसले के बाद सिंध काबीना में शामिल मुशीरों और मुआविनीन खुसूसी ने इस्तीफे देना शुरू कर दिए हैं। जुमेरात के रोज मुस्तफी होने वालों में मुशीर इत्तला सिंध मौला बख्चांडियो, मुशीर बराए मेहनत सईद गनी, मुशीर बराए मादनी तरक्की असगर जोनेजो शामिल हैं, जबकि चौथे मुशीर बराए कानून और पीपल्स पार्टी के रहनुमा फौजिया वहाब के बेटे मुर्तजा वहाब को पहले ही ओहदे से हटाया जा चुका है। सिंध हुकूमत ने 8 गैर मुंतखब मुआविनीन खुसूसी को ओहदों से हटाने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। ओहदे से हटाए जाने वालों में डॉक्टर अब्दुल कयूम सुमरो, नादिर ख्वाजा, बुरहान चांडियो, नवीद कमर के बेटे कासिम नवीद, रहमान मलिक के साहबजादे उमर रहमान, जुल्फिकार अली बेहन, बाबर आफंदी और एंथोनी जावेद शामिल हैं। सिंध काबीना में मजबूरी तौर पर 21 मुशीर और मुआविनीन खुसूसी शामिल थे, जिनमें 9 मुंतखब रुकने सूबाई असम्बली हैं। तारिक अजीज, दुनिया न्यूज, कराची। पाकिस्तान ने हुसैन हक्कानी को रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं हुसैन हक्कानी ने कुवैत की वीजा पाबंदियों की 6 साल पुरानी खबर रीट्वीट करके मुल्की मुफाद और दोस्त मुल्क से ताल्लुकात पर कारी ज़र्ब लगाने की कोशिश की है। साबिक सफीर की सरगर्मियां शर्मनाक हैं। रोशन ख्याली की आड़ में पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियां, गैर मुल्क में बैठकर अपनी ही धरती पर वार। हुसैन हक्कानी पाकिस्तान को बदनाम करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते।
حسین حقانی کی طرف سے کویت کی ویزا پابندیوں کے حوالے سے 6 برس پرانی خبر ری ٹویٹ کرنے پر ترجمان دفتر خارجہ شدید سیخ پا، سابق سفیر کو ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث قرار دے دیا۔ News item has been retweeted by Mr. Hussain Haqqani. Unfortunately, his action, I would say, is not only regrettable but also deplorable. He was honored with representing Pakistan, and unfortunately he has been indulging in the activities that hurt Pakistan's image or national interest. نفیس زکریا کا کہنا تھا حسین حقانی کو سفیر کی حیثیت سے ملکی نمائندگی کا اعزاز دیا گیا، لیکن وہ ہر سطح پر ریاست کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ He's doing it at a time when Pakistan's growing economic potential in the wake of tremendous improvement in security situation. I think more he does that, more he exposes himself, his character, and I don't think so that is being appreciated either in Pakistan or even outside Pakistan by anyone. حسین حقانی پر امریکہ میں سفیر ہوتے ہوئے میمو اسکینڈل میں ملوث ہونے کا الزام بھی لگا۔ جوڈیشل کمیشن نے انہیں ذمہ دار قرار دیا۔ حسین حقانی دہشت گردی کے خلاف پالیسیوں کو بھی تنقید کا نشانہ بناتے رہے۔ خبر کی دنیا میں خبریں اور بھی ہوں گی اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ سکھر میں کیا ہوا؟ پولیس گلو بٹ ہی بن گئی، اپنے خلاف احتجاج کرنے والوں پر ڈنڈے برسا دیے، گاڑیوں کے شیشے ٹوٹے، 15 مظاہرین کو گرفتار بھی کیا گیا۔ آج دن بھر سکھر میں یہی ہوا، پولیس گلو بٹ بنی نظر آئی، اپنے خلاف احتجاج ہو رہا تھا، ایک برادری کی جانب سے نہ صرف ان پر ڈنڈے برسائے گئے بلکہ گاڑیوں کے شیشے بھی توڑے گئے اور جاتے جاتے 15 مظاہرین بھی ساتھ لے گئے۔ خبر کی دنیا میں ابھی وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ڈیرہ بگٹی میں سیکورٹی فورسز کا 4 روزہ آپریشن مکمل، بڑی تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ کراچی میں اہلکار بھی ڈاکوؤں سے محفوظ نہیں، لانڈی میں موٹر سائیکل سوار ٹریفک پولیس افسر سے سرکاری پستول چھین کر 9/2/11۔ اور امن کی بحالی کے ساتھ کھیل کے میدان آباد، میران شاہ میں یونس خان کے نام پر سپورٹس کمپلیکس کی تعمیر مکمل۔